12ویں صدی کا نفس ختم ہونے کو تھا۔ مصر جو کبھی علم و فنون کا مرکز اور ایک مضبوط سلطنت تھا، اب کمزوری اور انتشار کا شکار تھا۔ فاطمی خلافت کے محل میں سائسوں کی گونج تھی۔ وزراء اور درباری اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف خفیہ منصوبے بنا رہے تھے۔ سلطنت کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، فوج میں بزدلی پیدا ہو چکی تھی اور عوام لوگ غربت اور خوف کی زندگی گزار رہے تھے۔ اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی فوجی مصر پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مصر ہاتھ آ گیا تو بیت المقدس اور شام پر دباؤ پڑنا آسان ہو جائے گا۔ اسی ماحول میں نور الدین زنگی، شام کا عادل اور بہادر حکمران، دور اندیشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک رات دمشق کے قلعے میں اپنی مشیروں کے ساتھ بیٹھی اس نے کہا، ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہ صرف جنگ جیتنے کا ماہر ہو بلکہ ایمان اور عدل میں بھی کامل ہو۔ سب کی نظریں ایک ہی شخص پر جا ٹھہریں، یوسف بن ایوب، جن کو دنیا صلاح الدین ایوبی سے جانے گی۔ نور الدین نے یوسف کو اپنے خیمے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ یوسف، مصر کا اقتدار کمزور ہاتھوں میں ہے اور صلیبی اسے نگلنے کی تیاری میں ہے۔ تم وہاں جاؤ، فاطمی دربار کو سنبھالو اور اسلام کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دو۔ یوسف نے ادب سے سر جھکایا، آقا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری تلوار صرف اسلام کے لیے چلے گی اور میرا ہر فیصلہ عدل پر قائم ہوگا۔ نور الدین زنگی نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو، یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں، یہ امت کی بقا کا فیصلہ ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یوسف کا لشکر قاہرہ کے دروازے پر پہنچا۔ شہر کے لوگ گھروں کے چھتوں پر ڈھانک رہے تھے، ان کے دلوں میں خوف بھی تھا۔ یوسف گھوڑے سے اترے، شہر کے دروازے پر اعلان کیا گیا، ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے آئے ہیں، مگر اسلام کے دشمنوں کو یہاں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ قاہرہ کا محل بھی جلد ہی یوسف کے قبضے میں آئے گا۔ فاطمی وزیر جو کبھی اقتدار کے نشے میں تھا، خاموشی سے شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یوسف نے سب سے بڑا چیلنج، اندرونی بغاوتوں کا سامنا کیا۔ دربار میں کچھ لوگ خفیہ طور پر صلیبیوں سے رابطے میں تھے۔ وہ مصر کو مسلمانوں کی بجائے صلیبی اتحاد کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یوسف نے صبر اور حکمت سے ان سازشوں کو پکڑا۔ ایک رات جب وہ خیمے میں منصوبہ بنا رہے تھے، ایک قاتل خنجر لیے اندر گھس آیا۔ خنجر یوسف کے کندھے کو چھو کر گزرا، خون بہنے لگا، مگر یوسف نے فوراً حملہ آور کو پکڑ کر کہا، تم نے میرا جسم زخمی کیا ہے مگر میرا ایمان نہیں۔ یاد رکھو، یہ تلوار اسلام کے دشمنوں کے لیے بے رحم ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود اگلے ہی دن وہ لشکر کے سامنے موجود تھے اور سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ یوسف نے صرف فوجی کامیابیوں پر اتفاق نہیں کیا، انہوں نے مصر کی عدالتی نظام میں اصلاحات کی، غرباء کے لیے بیت المال کو مضبوط کیا اور فوج کو تربیت و نظم و ضبط میں مثالی بنایا۔ انہوں نے علماء کو قریب کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا اور قاہرہ کو دوبارہ علم کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ ان کے فیصلوں سے عوام کے اندر اعتماد پیدا ہوا۔ قاہرہ کی مسجدوں میں دوبارہ اذان کی صدائیں گونجنے لگی اور شہر میں امن و امان بحال ہونے لگا۔ اسی دوران شام سے ایک دل توڑ دینے والی خبر آئی، نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوسف یہ خبر سن کر خاموش ہو گئے۔ رات کو تنہا بیٹھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آقا، آپ کا خواب اب میرا مقصد ہے۔ نور الدین کی وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ قاصد قاہرہ پہنچے اور یوسف کو اطلاع دی، اے میرے امیر، صلیبی لشکر پھر سے بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یوسف نے فوراً مشاورت بلائی۔ انہوں نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ مصر سے شام کا سفر آسان نہ تھا۔ ریت کے طوفان، گرمی کی شدت اور پانی کی قلت لشکر کا امتحان لے رہی تھی، مگر ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، یا بیت المقدس، یا بیت المقدس، ہم آ رہے ہیں۔ یوسف لشکر کے بیچ میں چلتے
ہر سپاہی سے حال پوچھتے اور خود بھی عام سپاہی کی طرح کھانا کھاتے۔ رات کے آخری پہر قافلہ ایک وادی میں رکا۔ یوسف اپنے خیمے سے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یا اللہ، یہ لشکر تیرے نام کا لشکر ہے اور ایک دن ہم تیرے مقدس گھر کو دشمن کے قبضے سے آزاد کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیت المقدس کی جانب سفر کا آغاز ہوگا۔